हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ अहले सुन्नत व जमाअत का अदना खादिम बायजीद मोहम्मद इरफान चिश्ती रिजवी। सामिईन किराम, बहुत अरसा कबल सैयदी इमामुल गैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली ने बसर बिन अबी अरतात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ एक बात बयान फरमाई, तो उस पर मर्तबान शाह डब्बल शाह की तरफ से उनके चेले अबू जहल और पूरी बरादरी ने, अबू जहल एक्सप्रेस ने आसमान सर पर उठा लिया कि हवाला दो, ये वो फलां। बंदा नाचीज़ ने समझाने के लिए उसूली बात उनके आगे रखी, मगर हवाला उस पर भी बयान नहीं किया। इस पर ये हिकमत थी इस बात में कि ये ज़रा पक्के हो जाएं अब, ताकि बाद में जब इनको हवाला दिया जाए तो इनका सब गीला पीला हो जाए। ऐसा ही हुआ कि जितने उसके अबू जहल एक्सप्रेस के कारकुनान हैं, सब के सब आखिर में हाथ जोड़कर इसी हवाले पर टिक गए। जो मैंने उसूल बयान किया था कि हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी पर कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दलील भी लाओ, तो उस पर एक अबू जहल एक्सप्रेस का कारकुन ये कहता है कि जब मैंने उसका ये वीडियो क्लिप और टाइटल देखा, मेरे मुताल्लिक़ कहता है, तो मैं तो ये समझा कि इसमें कोई हवाला होगा। हालांकि टाइटल में क्या है कि तुम मनफी पर कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दलील लाओ। तो उसने समझा क्या कि मैंने समझा कोई इस पर कोई जो है ना बड़ी दलील होगी, कोई हवाला होगा। हालांकि ये मुतालबा था उनसे, और हाँ उसूली बात मैंने की थी, वो उस क्लिप में मौजूद है। एक दूसरा उठा, उसने भी यही कहा कि अब मेरे मुताल्लिक़ कहा कि ये बुस्र बिन अबी अरतात वाला हवाला ज़रूर दे। यानी पूरी अबू जहल एक्सप्रेस का सबका जो है ना एक ही अब रह गया था एतराज़, एक ही मुतालबा रह गया था, बाकी इनके यहाँ पूरे हो चुके थे। वो क्या था कि सैयदना बसर बिन अबी अरतात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला हवाला दो, बस इसी पर इनके जो है ना सब की सब जो है ना पूरी मेहनत हो रही थी, इसी के मुतालबे पर। एक बेवकूफ़ ने ये कहा कि इरफान तौंसवी, इसको मैंने सुंदर भेजा था सर्फ पढ़ने के लिए, उसने ये कहा। हालांकि उसका बिल्कुल ये सरासर झूठ है। जब 2016 में बंदा नाचीज़ करमपुर में फारसी पढ़ता था, तो उस वक्त इस तथ्य ने वहाँ पर ये बात बताई उधर लोगों को, तलबा को, कि सुंदर में उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब सर्फ शुरू फरमा रहे हैं पढ़ाना, और इसने ये कहा कि उनकी सर्फ लाजवाब है, तुम यहाँ से छोड़कर तलबा को कहा सर्फ पढ़ने के लिए चले जाओ। ये उस तथ्य ने कहा जो मेरे मुताल्लिक़ कह रहा है कि मैंने इसको सर्फ पढ़ने के लिए भेजा। इसने ये सिर्फ खबर चलाई उधर, ये बात उधर तलबा को बताई। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे जिन्होंने फ़ारसी पढ़ाई, मौलाना मलिक मोहम्मद वसीम साहब मुल्तानी, उनसे मैंने मशवरा किया कि ऐसी खबर चल रही है तलबा में, क्या ऐसा है? आप अगर मेरे लिए बेहतर समझते हैं तो मुझे सुंदर भेज दीजिए सर्फ पढ़ने के लिए। तो फिर उस्ताद मोहतरम मलिक मोहम्मद वसीम साहब ने क़िबला मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब से राब्ता फरमाया, और फिर बंदा नाचीज़ ने ख़ुद भी उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब से राब्ता फरमाया, और मैंने फिर उनको हवाला दिया बरादर मुकर्रम कारी मोहम्मद इमरान तौसवी साहब का, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ अरसा पढ़ते रहे थे इधर। उनका मैंने हवाला दिया कि मैं उनका भाई अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इधर करमपुर, मुझे 4 माह हुए हैं फ़ारसी पढ़ते हुए, सुना है आप सुंदर शरीफ में सर्फ शुरू फरमा रहे हैं, क्या ऐसा है? तो मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। तो उस्ताद मोहतरम क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली ने फरमाया, हाँ सर्फ शुरू फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे खुद
استاد محترم ملک محمد وسیم صاحب نے وہاں ان کی مسجد میں گیا، کچھ تنویر کے اسباق میرے رہتے تھے، ان سے میں نے اسباق پورے کیے. پھر انہوں نے مجھے آج تک یاد ہے ملتان سے راجپوت ٹریول جو چلتی ہے، انہوں نے مجھے اس پر بٹھایا اور مجھے ادھر سندر بھیجا. اس نے جو یہ کہا ہے کہ میں نے اسے سندر بھیجا، یہ اس کا جھوٹ ہے. اور اس سے ایسی باتیں بعید نہیں ہیں جو اس بندے کو جس نے علامہ بجیرمی پر بہتان باندھا، امام شامی پر بکواس کی، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور ان کے عظیم مقلدین کو یزیدی کہا جس خبیث نے، ابو زرع دمشقی اور سعید بن عبدالعزیز جیسے عظیم تابعی کے اقوال کو کھچ کہا جس خبیث نے، وہ خبیث جس نے معاذ اللہ سیدنا امام ابو حنیفہ کو حرامی کہا، ابو جہل، وہ خبیث جو صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص پر بکواس بازی کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس ابو جہل کو جس نے پتہ نہیں مناظر اسلام پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا ہے، وہ اگر میرے متعلق ایسی بکواس جھوٹ باندھے کہ میں نے ہی اسے سندر بھیجا تھا صرف پڑھنے کے لیے، یہ بعید نہیں ہے. کیونکہ ہم پر عام یہ بھی یہاں پر بات کرتے رہتے ہیں کہ وہابیوں کے متعلق جو اللہ جل شانہ کے لیے امکان کذب کے قائل ہیں، وہ اپنے لیے تو فرض سمجھتے ہیں. تو جو لہذا اتنے بڑے دجال میرا دجاجل ابو جہل کو اپنا یہ مناظر اسلام پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نواز رہا ہے، تو وہ متعلق یہ میرے متعلق کہہ سکتا ہے، اس قسم کا جھوٹ میرے متعلق بول سکتا ہے. اب لو جی، ڈبل شاہی ابو جہل اینڈ کمپنی ایکسپریس، یہ حوالہ جس کا تم جو ہے نا بار بار اصرار کرتے رہتے تھے، اب وہ لو اس پر میں کہوں گا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ دمشق جلد نمبر 10، حالات سیدنا بسر بن ابی ارطاط، ترجمہ ان کا چل رہا ہے، صفحہ نمبر 155 پر روایت ہے. اس کی سند پر کلام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ زیادہ سے زیادہ اس میں ایک راوی پر کلام ہوگا جو تم کوشش کرو گے، لیکن یاد رکھنا تمہارے نزدیک اس پر کلام کرنا گستاخی ہے. اگر اس پر کلام کرو گے تو اپنے خانہ زاد اصولوں کے بھی گستاخ بنو گے، اور پھر اصولوں کو چھوڑنا پڑے گا تمہیں. وہ کس طرح کہ اس راوی کی 2 روایتیں مسلم میں موجود ہیں، ابو جہل صاحب مسلم میں موجود ہیں، اور جناب نے بندہ ناچیز کو جعفر بن سلیمان الدبئی پر کلام کرنے کی وجہ سے کیا کیا کہا تھا، وہ یاد رکھنا کہ مسلم کا راوی ہو، وہ راوی مسلم کا ہے، اور پھر عرفان توسی اس پر کلام کر رہا ہے، تو یہ بھی مسلم کا راوی ہے، یاد رکھنا. پھر تم کہتے ہو جو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی قسم کے اختلاف رکھے وہ باغی ہے، وہ گستاخ ہے، اس پر زبان درازی کرتے ہو، تو یاد رکھنا اس کو سیدی اعلیٰ حضرت سرکار نے فقہ لکھا ہے، مجھے اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر تو نے تو یہ کہا تھا مجھے ضعیف سے ضعیف سند بھی اس میں قبول ہے، تو یہ بھی کہہ چکا ہے. بہرحال سند پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں صرف وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں جو ان کے لیے کافی ہیں، باقی میں نے حوالہ دے دیا، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک بی بی پاک کے متعلق فرماتے ہیں، فقالت لما كان ایام الحرة وفد اهل الشام المدینة وفعلوا فيها ما فعلوا وكان لي يومئذ ابن قد ناهز الاحتلام، قالت فلم اشعر به يوما وانا جالسة في منزلي الا وهو يسعى وبسر بن ابي ارطاط يسعى خلفه حتى دخل علي. وبسر بن ابی ارطاط یسعی خلفہ، کیا مطلب؟ وہ بی بی پاک فرماتی ہیں جب حرہ کے دن تھے، اہل شام کا وفد مدینہ کی طرف آیا تو انہوں نے جو کچھ کیا، اس میں جو کچھ کیا، فرماتی ہیں اس وقت ایک میرا بیٹا تھا، قریب بلوغت کے قریب تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا. تو فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جو ہے نا بسر بن ابی ارطاط میرے بیٹے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، میرا بیٹا بھاگ رہا تھا، وہو یسعی،
وبسر بن ابی ارطاب یسعی خلفہ. تو لو جی اب ان کے سب مطالبات پورے ہو گئے. جتنے بھی انہوں نے اشکالات اور اعتراضات کیے بحمد اللہ تعالی اب پورے ان کے جوابات ہماری طرف سے آ گئے. جو اب ہمارا ان سے مطالبہ تھا کہ اپنا موقف بیان کرو، یہ موقف کیوں نہیں بیان کر رہے؟ یہ ڈرتے ہیں، مرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ جو چشتی والا ہے نا، چشتی امام الغیرت والے، ان پر انہوں نے موقف بھی اپنا برملا بیان کیا، اور جتنے موقف پر اعتراض ہوتے ہیں بحمد اللہ امام الغیرت والے اس کا جواب دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے، مگر یہ خود اپنا موقف نہیں بیان کرنا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ جب موقف بیان ہم کریں گے تو ہمیں چھلنی کر دیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں، تو کب اپنا موقف بیان کرے گا؟ یاد رکھنا، تجھے ایسا چھلنی کروں گا تیرے موقف کو اور تیرے دلائل کو کہ تیری 7 نسلیں پشتیں یاد رکھیں گی. سال کے قریب ہو رہا ہے ہم تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اپنا موقف بیان کر، موقف بیان کر، موقف بیان کر. انہوں نے نہیں بیان کیا. بحمداللہ ہم نے ان کا ہر مطالبہ پورا کر دیا. پھر اس نے اور بھی اس میں دھینگا پشتیاں جو کی، وہ سب کا سب ان سب کا جواب آ گیا. اب انہیں یہی پھر میں آخر میں کہوں گا، اپنا موقف بیان کر ابو جہل، اپنا موقف بیان کرو. اور رافضی ایکسپریس، ابو جہل ایکسپریس، اپنا موقف بیان کرو. نہیں کر سکتے. ان میں ہو اوقات ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اپنا موقف بیان کرنے کی. پھر میں یہاں پر ضرور کہوں گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ خسرے میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ خسرے میرے آزمائے ہوئے ہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.